اگر کوئی ایسی جاب ہے کہ جس میں میوزک وغیرہ کو سننا پڑتا ہے تو پھر محرم میں کیا میوزک کو سن سکتے ہیں؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی میں انویسٹ کر سکتے ہیں؟ اور خود شناسی کیا ہے اور اسے کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ آپ کے ذریعے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات کو علماء سے حاصل کر کے انہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سبیل کمنٹ میں سوال کرنے کے لیے اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دوستوں، سبیل کمنٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے فرماتے ہیں، یا فاطمہ کل عین باقیۃ یوم القیامۃ الا عین بکت علی مصاب الحسین فانها ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ۔ اے فاطمہ، قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوں گی، گریہ گناہ ہوں گی، مگر صرف وہ آنکھیں کہ جنہوں نے امام حسین کے مصائب پر گریہ کیا ہو، کیونکہ یہ وہ آنکھیں ہوں گی جو جنتوں کی نعمت سے خوشحال اور مسرور ہوں گی۔ چلے دوستوں، اسی حدیث بابرکت کی روشنی میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ میں ایک گرافک ڈیزائنر اور ایڈیٹر ہوں۔ میرے کام میں مجھے میوزک اور گرافک وغیرہ کو ایڈٹ کرنا پڑتا ہے، تو کیا میں محرم میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ اس کا تعلق محرم اور سفر اور ایام اعضاء یا کسی اور دن سے نہیں ہے، بلکہ اس کا کرائٹیریا مشخص اور معین ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر اس کام میں حرام کام نہیں ہے اور وہ شریعت کے مطابق ہے تو آپ اسے انجام دے سکتے ہیں، لیکن اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے اور اس میں حرام چیزیں ہیں تو آپ اسے انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ اس میں محرم اور سفر اور دیگر ایام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیات عباس بھائی، آپ جو جاب کرتے ہیں تو اگر اس میں نامحرم کو دیکھنا پڑ رہا ہے تو اس سلسلے میں آپ ہماری یہ ویڈیو نامحرم کو دیکھنے کے حوالے سے ضرور دیکھیں، اور اگر اس میں میوزک سننا پڑتا ہے جیسا کہ آپ نے خود بھی بتایا تو آپ ہماری یہ ویڈیو میوزک کے حوالے سے ضرور دیکھیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ نماز قصر پڑھنے کے لیے وطن سے کتنا دور ہونا ضروری ہے یا وطن کی مقدار کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، تو کیا بارہ بنکی میں ہمارا وطن شمار ہوگا یا نہیں؟ مسافت شرعی جو بیان ہوئی ہے وہ 8 فرسخ ہے۔ فقہا نے جو مسافت شرعی بیان کیا وہ 8 فرسخ ہے، لیکن چونکہ فرسخ میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 5 کلومیٹر اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 5.5 کلومیٹر کا ایک فرسخ ہوتا ہے، لہذا فقہا کے درمیان کلومیٹر کو بیان کرنے میں اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ آغا سستانی 44 کلومیٹر اور آغا خامنئی 45 کلومیٹر کو مسافت شرعی بیان کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص سفر کرتا ہے اور جانے اور واپس آنے میں وہ 45 کلومیٹر یا 44 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے تو وہ شخص مسافر ہے اور اس کی نماز قصر۔ اب سوال یہ ہے کہ وطن کا اطلاق کہاں تک ہوگا اور کہاں سے مسافت کو شمار کیا جائے گا، یعنی کہاں سے حساب کیا جائے گا مسافت شرعی کا؟ تو اس کے سلسلے میں آغا سستانی اور آغا خامنئی دونوں کا کہنا یہ ہے کہ شہر کا آخری مکان یا شہر کا آخری حصہ، وہاں سے مسافت شرعی کو حساب کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر شہر کو کیسے معین کیا جائے کہ آخر شہر یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جس گاؤں میں رہتے ہیں اس کا آخر، یا جس دیہات میں ہم رہتے ہیں اس کا آخر کہاں تک حساب کیا جائے گا؟ یعنی شہر کے اطراف و اکناف میں جو مکانات ہیں، جو کارخانے ہیں یا جو چھوٹے شہر بسے ہوئے ہیں، کیا ان کو شہر کا حصہ مانا جائے گا یا یہ کہ وہ شہر سے باہر کا حصہ کہا جائے گا؟ تو خامنئی فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ عرف کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ عرف اگر ان مکانات اور ان کارخانوں اور ان چھوٹے چھوٹے شہروں کو شہر کا حصہ جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شہر کے اندر ہیں تو ان کو شہر کے اندر حساب کیا جائے گا، وإلا اگر وہ اس کو شہر کے باہر حساب کرتے ہیں تو مسافت شرعی جہاں تک شہر ہے وہاں سے جو ہے وہ اس کا شمار کیا جائے گا۔ البتہ آغا سستانی فرماتے ہیں کہ اگر بڑا شہر ہو تو ممکن ہے کہ محلے کا آخری حصہ جو ہے وہ آغاز مسافت حساب کیا جائے، لہذا بارہ بنکی جو کہ شہر لکھنؤ سے باہر ہے اور اطراف لکھنؤ میں آتا ہے، اگر اہل لکھنؤ جو سفر کرنا چاہتے ہیں ان کی مسافت شرعی بارہ بنکی تک پوری ہوتی ہے تو ان کی نماز قصر ہے، وإلا قصر نہیں ہے۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق آپ ویورز میں سے 76% ایسے افراد ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور جن افراد نے سبسکرائب کیا ہے ان میں صرف 25% افراد نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ میں آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔
کیا نیٹ ورک مارکیٹنگ اور پیرامڈ جیسی کمپنیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی دونوں کے فتووں کے مطابق نیٹ ورک مارکیٹنگ، پیرامڈ کمپنیز یا ملٹی لیول مارکیٹنگ کمپنیز جو ہوتی ہیں، ان کے اندر انویسٹ کرنا یا ان کا عضو اور پارٹ بننا یا ان کے ساتھ کام کرنا جائز نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم خود شناسی کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، بہترین سوال ہے. اللہ جو ہے پوچھنے والے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. گرچہ تفصیلی جواب ہے اس کا، لیکن میں 5 بلٹ پوائنٹس اور اہم نکات کی شکل میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور امید ہے کہ وہ مفید ہوگا، اور مزید تفصیل کے لیے بعد میں اپنے علاقے کے علماء سے آپ مراجعہ کر سکتے ہیں. خود شناسی میں کہ جو مقدمہ ہے خدا شناسی کا، انسان خود کو پہچان لے گا تو خود بخود اپنے خدا کو پہچان لے گا. خود شناسی میں سب سے پہلا قدم جو ہے، سب سے پہلا باب جو ہے خود شناسی کے بارے میں سوچنے اور فکر کرنے کا، سب سے پہلا سٹیپ جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے اجزاء کو پہچانے کہ انسان کن چیزوں سے مل کر بنا ہے. انسان کیا اسی مادی جسم کا پیکر ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے؟ یعنی انسان مجموعہ ہے جسم و روح کا، اس کی پہچان. جب انسان کو یہ یقین اور یعنی پہچان ہو جائے گی، یقین ہو جائے گا، تو انسان اپنے وجود کے دونوں ہی حصوں کے ساتھ برابر کا انصاف کرے گا. اپنی روح کی بھی تربیت کا لحاظ کرے گا، اپنے جسم کی بھی تربیت کا لحاظ کرے گا، کیونکہ ان دونوں میں کسی ایک کی بھی تربیت میں اگر کمی ہوئی تو انسان غیر متوازن اور ایب نارمل ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پہ نہ بھی لگے. دوسری چیز جو خود شناسی میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کمیوں کو، اپنے اندر موجود کمیوں کو اور اپنے اندر موجود خوبیوں کو، اپنے اندر موجود جو بیوٹیز انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان بیوٹیز کو اور خوبیوں کو، جو انسان کے اندر ایکسلنس پایا جاتا ہے، اس کو پہچانے، اور اپنے کمی کو، اس کے اندر کیا کیا ضعف ہے، کیا کیا کمزوریاں ہیں، کیا کیا ناتوانیاں ہیں، اس کو پہچانے. انسان اس کی شناخت انسان کی زندگی میں بہت مفید ہے. انسان جو ہے اس کے سوچنے کا طریقہ زندگی کا بالکل بدل جاتا ہے. تیسری چیز، کیا چیز اس کے لیے کمال ہے، کیا چیز اس کے لیے زوال ہے، کیا چیزیں اس کو ترقی کے راستے میں لے جا سکتی ہیں، کیا چیزیں اس کی ترقی کے آگے رکاوٹ بن سکتی ہیں، یہ پہچاننا ضروری ہے. چوتھی چیز، کیا چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے. دنیا کا نظام دار و مدار انہی 2 چیزوں پہ ہے، پروفٹ اینڈ لاس پہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا چیزیں اس کو بینیفٹس دیتی ہیں، پروفٹ کا سبب ہوتی ہیں اس کی زندگی میں، اور کیا چیزیں اس کے لیے لاس کا سبب ہے، اس کے لوز ہونے کا سبب بنتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد فائدے اور نقصان جیسا عرض کیا آپ کی خدمت میں. 5ویں چیز، اپنی قدرت اور کمزوریوں کو پہچانے، کہاں وہ عاجز ہوتا ہے، کہاں وہ ناتوان ہوتا ہے، کہاں وہ کمزور ہوتا ہے. جب انسان کو مولا کائنات کا بہت بہترین جملہ ہے جہاں مولا کائنات نے یہ کہا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچانے اپنے رب کو پہچانے. آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان عرفت اللہ بفسخ العزائم، ہم نے ارادے بہت سارے کیے لیکن جہاں میرے ارادے ٹوٹے تو میں نے پہچانا کہ ہمارے ارادوں پہ بھی مسلط ایک خدا ہے. تو یہ 5 مرحلہ ہے خود شناسی کا. سب سے پہلے خود اپنے وجود کے اجزاء کو پہچانے، دوسرے اپنی کمیوں اور خوبیوں کو پہچانے، اور تیسری چیز اپنے کمالات اور اپنے زوال کو پہچانے، چوتھی چیز اپنے فائدے و نقصان کو پہچانے، اور 5ویں چیز اپنی قدرت اور اپنی کمزوریوں کو پہچانے. تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. شکریہ.